السلام علیکم ویورز۔ مسلم دنیا میں دریائے فرات صرف ایک دریا نہیں بلکہ اسے قریب قیامت کو ظاہر کرنے والی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ دریائے فرات سے متعلق نبی آخری زماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، جن میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ 1500 سال سے صرف مسلمان ہی نہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس انتظار میں ہیں کہ مشرقی ترکی سے نکلنے والا عظیم دریائے فرات جو ترکی اور شام اور عراق سے گزرتا ہوا خلیج فارس میں شامل ہو جاتا ہے، کیا یہ واقعی خشک ہو سکتا ہے؟ ترکی میں پچھلے کچھ عرصے سے سونے کے ذخائر دریافت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 22 نومبر 2021 کو ترک نیوز ایجنسی نے سونے کے ایک بڑے ذخیرے کی دریافت کی خبر دی، جس میں 99 ٹن سونا ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کی مالیت $6 ارب تک بنتی ہے، جو کئی ممالک کے GDP سے زیادہ ہے۔ سونے کا یہ ذخیرہ وسطی مغربی علاقے میں دریافت ہوا ہے۔ ترکی کی ایک کھاد بنانے والی کمپنی کے سربراہ کے مطابق اس ذخیرے کی اگلے 2 سال تک کان کنی کی جائے گی، جس کی پیداوار سے ترک معیشت کو بڑا سہارا ملے گا۔ اس سے پہلے ستمبر میں ترکی کی وزارت توانائی اور قدرتی وسائل نے کہا تھا کہ ترکی نے 38 ٹن سونے کی پیداوار کے ساتھ بڑا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اگلے 5 سال میں سونے کی سالانہ پیداوار 100 ٹن تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا ذکر ہونے لگا ہے۔ کہیں ترکی کو دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ تو نہیں مل گیا؟ ترکی میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی بہت ساری باتوں میں شدت آنے کے بعد یہ اطلاعات بھی ہیں کہ دریائے فرات پر ترکی اور شام کی جانب سے ڈیم کی تعمیر اور فیکٹریاں لگانے کا عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے دریا میں پانی کا اخراج دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 7 سال کے دوران دریائے فرات کے گزرگاہ کے مختلف حصوں میں اب تک 117 ملین ایکڑ فٹ تازہ پانی ضائع ہو چکا ہے، جبکہ ترکی دریائے فرات کی خشک سالی کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بہت سے حلقے یہ گمان کر رہے ہیں کہ ترکی دریائے فرات کو خشک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے سونا تلاش کیا جا سکے۔ اس سے 1500 سال پہلے کی گئی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات سونے کا پہاڑ برآمد نہ کرے گا۔ لوگ اس کی وجہ سے یعنی دولت کو حاصل کرنے اور اپنے قبضے میں لینے کے لیے جنگ اور قتل اور قتال کریں گے، پس ان لوگوں میں 99% مارے جائیں گے اور ہر شخص یہ کہے گا کہ شاید میں زندہ بچ جاؤں گا اور مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یعنی ہر شخص اس توقع پر لڑے گا کہ شاید میں ہی کامیابی حاصل کر لوں اور اس دولت پر قبضہ جما لوں۔ چنانچہ 99% لوگ اس توقع میں اپنی جان گنوا بیٹھیں گے۔ دریائے فرات کے خشک ہونے اور اس میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی پیشن گوئیوں کے ظہور کے منتظر لوگ اس قدر بے چین ہیں کہ جب عراق میں تیل دریافت ہوا تو وہ سونے کے پہاڑ کی پیشن گوئی کو اپنے الفاظ میں تشریح کرنے لگے۔ ان کے نزدیک چونکہ دنیا تیل کو کالا سونا بھی کہتی ہے، اسی لیے سونے کے پہاڑ والی پیشن گوئی سے مراد یہی کالا سونا ہی ہے۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے کئی مذہبی اسکالرز نے بھی امام مہدی کے ظہور کی پیشن گوئیاں بھی کرنا شروع کر دی، جو خام خیال ثابت ہوئیں۔ اب بھی کئی اسلامی اسکالرز کا خیال ہے کہ 2023 میں رمضان المبارک میں دریائے فرات خشک ہوتا ہوا نظر آئے گا۔
اللہ رب العالمین سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بنی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔